18 برس تک تقریباً بیمار تھے. اللہ نے آزمایا, آزمائش کی بھٹی میں انہیں تپایا. کیسے؟ جسم کا ہر حصہ سڑ گیا. آپ ذرا سوچیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے, اگر وہاں جو ہے کیا نام ہے انفیکشن ہو جائے تو کس قدر ٹپکتا ہے جسم, زخم جو ہے کس طرح سے انسان کو تکلیف دیتا ہے کہ رات کی نیند کیا ہو جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف پہنچی, اللہ نے جس طرح سے ان کو آزمایا, وہاں صابر رہنا, ثبات قدمی دکھانا بہت مشکل کام تھا. لیکن میرے بھائی اور دوستو, قرآن مجید کا یہ انداز بیان دیکھیے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. زبان کھلتی ہے ان حالات میں تو اس بات پر کھلتی ہے کہ اللہ سے دعا کریں. زبان کھلتی ہے تو رب کی کبریائی کے لیے, شکر ادا کرنے کے لیے کہ مولا پورا جسم سڑ چکا ہے, لیکن تیری کاریگری, تیری قدرت عجیب ہے کہ زبان, میڈیکل یہ کہتی ہے کہ اتنا اگر جسم سڑ جائے تو پھر زبان کو بھی کیا ہو جانا چاہیے تھا, سڑ جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندے کی زبان کو کیا رکھا تھا, تاکہ اس زبان سے صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ ان حالات میں میری کبریائی کا نغمہ اس کی زبان پر کیا ہو, رواں دوا رہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, پکار رہے ہیں کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے بیماری لاحق ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. فاستجبنا له, اللہ نے دعا قبول کر لی. فکشفنا ما به من ضر, اور اللہ نے ان کی پریشانی کیا کر دی, تھوڑی سی بیماری لگ جاتی ہے, اولاد کو, بیوی کو, بچوں کو, انسان کہاں کہاں کی خاک چھاننے میں لگ جاتا ہے. نہ معلوم کن کن استھانوں میں, کن کن درگاہوں میں, کن کن جگہوں پر جا کر کے اپنے ایمان کا, اپنے عقیدے کا سودا کر لیتا ہے. تعویذ کے ذریعہ, ایسے غلط عقائد اور نظریات کے ذریعہ, ایسے اعمال کر کے جو اعمال اسلام کے کیا ہوتے ہیں, منافی ہوتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے بھائی آپ یہ کیا کام کر رہے ہو, یہ سارے کام دین میں ثابت نہیں ہیں, یہ گناہ کے کام ہے, کہتا ہے بھائی میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے شفا یابی مل جاتی ہے, مجھے شفا چاہیے, بیماری اس کا علاج چاہیے, حلال اور حرام کی بات ہمارے سامنے نہ کرو. دیکھیں میرے بھائی اور دوستو, بیماری اللہ دیتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے. حرام چیزوں میں اللہ نے اس امت کے لیے شفا نہیں رکھی ہے. اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس بیماری میں کے لیے شفا بھی اللہ نے نازل کی ہے. علمہ من علمہ وجہلہ من جہل, جس نے جانا, یہ آدمی کا کام ہے کہ کوشش کر کے جانے کہ حلال طریقے سے اس بیماری کا علاج. کبھی بھی ایک مومن کو ایسی مشکل کی گھڑی میں ایسی جگہوں پر جائے جہاں اس کے ایمان کا سودا ہو جائے, یہی اس کے ایمان کا امتحان تھا, اور صبر کی یہاں پر کیا تھی, اس کو ضرورت تھی. تو میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ سے کہا کہ انسان ایسے موقع پر پریشان ہو جاتا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیے. نبی ہیں اللہ کے, اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اپنی قوم میں باقی رہنے کا, دعوت دینے کا, لیکن غصہ ہو گئے, بے صبرے ہو گئے, اور نتیجہ کیا ہوا, قوم کے حق میں انہوں نے کیا کر دی, بد دعا کر دی اور بستی سے چل گئے, کشتی پر سوار ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا, کشتی دیکھیں گے, ذرا غور سے کریں گے. نبی ہیں اللہ کے, محبوب ہیں اللہ کے, چہتے ہیں اللہ کے, پیغمبر ہونا ہی اللہ کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے, محبوب ہونا ہوتا ہے. لیکن غلط چوک ہو گئی ان سے, جلد بازی کر لی انہوں نے, صبر نہیں کیا انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن اندازی کی, نام بھی انہی کا نکلا, اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیے گئے, مچھلی کا نوالا بن گئے. صبر نہیں کرنے کی وجہ سے ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف سے کیا کر دیا, امتحان سے کیا کر دیا, آزمائش سے کیا کر دیا, ابتلا سے کیا کر دیا, دوچار کر دیا. تو میرے بھائی اور دوستو, صبر انسان کی زندگی میں کامیابی کی دلیل ہے. اور صبر ہی کے ذریعہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہزار مخالفتوں کے باوجود انبیاء کرام اپنی دعوت توحید میں کامیاب, سکسیس کیسے ہوئے, منزل مقصود کو پا لینے میں کامیابی انہیں کیسے ملی. انہوں نے صبر کو سب سے بڑا ہتھیار بنایا. اکیلے تھے, گاؤں کے لوگ نہیں, خاندان کے لوگوں نے, اپنوں نے سب سے پہلے دعوت توحید کی مخالفتیں
انبیاء کے ساتھ کی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اپنی دعوت میں اگر کامیاب ہوئے ہیں تو اس کامیابی کے پیچھے میرے بھائی اور دوستو ایک بنیادی وجہ کیا رہی ہے؟ صبر رہی ہے. اور صبر ایک ایسی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف اسلوب سے، مختلف پیرائے کے ذریعہ، مختلف انداز بیان سے، عام لوگوں کو نہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو اس بات کی کیا کی ہے؟ تلقین کی ہے. اپنے نبیوں کو اس بات کی کیا کی ہے؟ وصیت کی ہے کہ وہ کیا کریں؟ زندگی کے معاملات میں، دعوت توحید کو پیش کرنے میں اور مصائب و مشکلات کا سامنا کرنے میں وہ صبر کو کیا بنائیں؟ ہتھیار بنائیں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. اپنے آخری رسول کو قرآن مجید میں اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ اے نبی آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے جس طرح سے صبر کا پہاڑ بن کر کے، چٹان بن کر کے قوم کی مخالفتوں کا، قوم کی طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے، آپ کو بھی صبر کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا اور آپ جلد بازی نہ کریں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے فاصبر صبرا جمیلا، کہ اے نبی آپ کیا کیجئے، جب دیکھیں کہ باطل آنکھیں دکھا رہا ہے، جب دیکھیں کہ سرکشی عام ہو گئی ہے، جب دیکھیں کہ غیر نہیں اپنے دشمن بن گئے ہیں، جب دیکھیں کہ آپ کے ساتھیوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، جب دیکھیں کہ ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو کر کے آپ سے جدا ہو رہے ہیں، فاصبر صبرا جمیلا، کہ اے نبی آپ اس وقت کیا کیجئے؟ صبر کو ہتھیار بنائیے. اے نبی اس وقت آپ کیا کیجئے؟ صبر سے کام لیں. میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، 90 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان کی ہے، صبر کرنے والوں کے مقام بلند کو بیان کیا ہے، صبر کی تلقین کی ہے مختلف انداز سے. قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہیں پر کہ اے نبی فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما و کفورا، یہ دین کے معاملے میں، دعوت توحید کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے مشرکین مکہ آپ سے کوشش کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے شادی کروا دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہے ہمارے فلاں بت کو گالی مت دو، تمہارے کو ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، تم ایسا کر لو، ہم ایسا کر لیتے ہیں. آپ ان میں سے کسی کی اطاعت مت کیجیے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں، پریشانیاں چاہے آپ کے لیے ہیں یا آپ کے ساتھیوں کے لیے ہیں، ان سے گھبرا کر کے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، بلکہ صبر کو ہتھیار بنائیں اور صبر کی طاقت کے ذریعہ سب پر فتح پانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں. میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کون سی تکلیف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق، وہ کون سی پریشانی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق نہیں ہوئی. سرزمین مکہ میں دعوت توحید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کی بلندی سے کیا کہا تھا؟ یہی بات کہی تھی، قوم کے لوگوں زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، جوانی تمہارے سامنے گزری، کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ کہا نہ. کہا کچھ کہوں گا سنو گے؟ کہا بالکل مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ تم سے کبھی جھوٹ ہم نے سنا ہی نہیں. کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. کوئی اور نہیں، خاندان کا سگا چچا گستاخ ابو لہب کھڑا ہوتا ہے. کہا تبا لک الہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اسی لیے تو نے بلایا تھا لوگوں کو. آپ ذرا سوچیں کس طرح اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ میں دعوت توحید کے سلسلے میں، دعوت دین کے سلسلے میں پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. آپ کے پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی رکھی گئی، آپ کے گردن میں رسی ڈال کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو نربنس اور بے اولاد ہونے کے تکلیف دہ طعنے دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر کے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کے ساتھیوں کو تختے ظلم و ستم بنایا گیا. طائف کے میدان میں گئے، وہاں پر آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی. لیکن آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کیا؟ آپ کے پاس کوئی طاقت تھی؟ دنیا دشمن تھی، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. آپ اسلام کے ان نونہالوں کو لے کر کے ابو طالب کی گھاٹی میں جا کر کے صحابہ اتنا مجبور ہو گئے کہ درخت کی پتیاں چبانے پر، اونٹ کی اوجھ سے پانی پینے پر مجبور ہو گئے. اتنے ظالم تھے مکہ کے یہ مشرک، اور مشرک ہوتا ہی ہے کینہ پرور. میرے بھائی اور دوستو،
معصوم بچوں کی چیخو پکار بھی انہیں نہیں نرم کر سکی، ایک دانہ غلہ بھی وہاں اپنے علم تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ جرم کیا تھا ان لوگوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پریشانیوں کو کیسے برداشت کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، ہجرت کی سفر میں کس طرح تکلیفیں آئیں اور آپ نے کیسے برداشت کیا۔ مدینہ پہنچے آپ، جہاں استقبال ہوا وہی مشرکین، منافقین، یہودیوں اور دین کے دشمنوں کا سامنا ہوا، ان کی ریشہ دوانیوں کا سامنا ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا گیا۔ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب کی لاشوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے لانا پڑا۔ احد کے میدان میں خود دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جی ہاں، مدینہ کی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے اس نبی نے دفن کیا۔ آپ کی عفت مآب بیوی پر دین کے دشمنوں نے الزام عائد کیا، بدترین الزام لگایا۔ کون سی وہ تکلیف تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچی؟ گھر میں چولہا ایک نہیں، دو نہیں، مہینہ دو مہینہ تک نہیں جلا، فاقے ہو رہے ہیں۔ کونین کے سردار ہیں لیکن مسجد نبوی میں ننگی پیٹھ سوئے ہوئے ہیں چٹائی پر، چٹائی کے نشانات جسم پر کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، فاصبر صبرا جمیلا، کہ اے نبی صبر کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے، ان صبر کے بدلے میں آخرت تمہیں کیا مل جائے گی؟ اچھی مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کونین کے سردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم، یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہان دنیا کے مزے لوٹے اور آپ کی یہ حالت۔ کہا کہ عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا کے مزے لوٹے ہیں اور آخرت کی سعادت؟ آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے دے؟ جنت۔ خندق کھود رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حالت ہے وہ صحابہ کی کہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ کر کے اپنے بھوک کو دور کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی پریشانی ہوتی ہے جو آپ کو ہم کو لاحق ہو رہی ہے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لاحق تھی۔ لیکن آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو سہارا بنایا تو کون سی چیز تھی؟ آپ کے صاحبزادے، آپ کے لخت جگر، فرزند ارجمند، آپ کے جگر کے ٹکڑے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل غمگین ہے، تدمع العین ويحزن القلب واننا بفراقك لمحزون، یا ابراہیم کہ اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہمارا دل پھٹا جا رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر کیا ہیں؟ درس دے گئے۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلام کو کہ مشکل کی گھڑی میں جو چیز سب سے بہتر سہارا بن کر کے ایک انسان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ خاندان کے لوگ نہیں، عزیز و اقارب نہیں، بلکہ اس کی خود اپنی طاقت ہوتی ہے، جو جس طاقت کی بدولت اپنے نفس کو تسلی دے سکتا ہے، اپنے نفس کو کیا کر سکتا ہے؟ کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ اور وہ طاقت ہے میرے بھائی اور دوستو، کون سی طاقت؟ صبر کی طاقت۔ میرے خیال سے کہیں گفتگو لمبی نہ ہو جائے، ہم اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آگے بڑھ کر کے آپ کے ساتھیوں کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ صحابہ کرام نے دعوت دین کی خاطر کون کون سی قربانیاں نہیں پیش کی؟ گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، زمین و جائیداد کو چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ اگر نہیں چھوڑا تو کیا نہیں چھوڑا؟ وہ توحید، اپنا ایمان، عقیدہ ایمان، اس کا کوئی سودا نہیں، اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، ساری تکلیفوں کو برداشت کر لیا۔ ایمان لانے کی پاداش میں خباب ہوں، بلال ہوں، سمیہ ہوں، دیگر صحابہ ہوں، کیسی کیسی وحشیانہ سزائیں ان کو دی گئیں، جسم کی چربی سے آگ کے شعلے بجھ گئے۔ کسی کو مقام تنعیم میں سوری دی جا رہی ہے اور کسی کو ننگا اور برہنہ کر کے شرمگاہ میں ذلیل نیزہ مار کر کے اسلام کی پہلی شہیدہ بنا دیتا ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آل یاسر کو کیا کیا تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ صبر، اس امید میں کہ اس بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں کیا دے گا؟ جنت۔ اسی امید میں انہوں نے صبر کو ہتھیار بنایا اور تمام مشکل اور پریشانی
ان کی دور ہو گئی، کافور ہو گئی، اور یقینی معنی میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آگے بڑھ کر کے صحابہ کی زندگی سے اگر آپ تابعین کی زندگی میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ موضوع بہت لمبا ہے، یہ مختلف النوع ہے، یہ ہم آپ کو چند اشارے بتا سکتے ہیں۔ ابو ذؤیب الحذلی کا نام آتا ہے تابعین میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 1 نہیں 2 نہیں 7 نرینہ اولاد عطا فرماتی ہے۔ اولاد کتنی پیاری دولت ہے بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون، اولاد کیا ہے؟ دنیا کی نعمت ہے۔